السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے میں تے میرا دلبر جانی قسط نمبر 17۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ میں کل سارا دن سفر میں رہوں گی۔ میرے کزن بردر کی ڈیٹ فکس ہونی ہے کل، اور ہم نے ادھر جانا ہے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، تو کل پورا دن میرا مصروف گزرے گا۔ تو میری گھر واپسی رات کو بہت دیر سے ہوگی۔ ویسے میں نے ایپیسوڈ لکھی ہوئی ہے 18ویں، لیکن مجھے پتہ ہے مجھے ٹائم نہیں لگے گا، تو پھر میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں کل ایپیسوڈ نہیں دے رہی۔ تو آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ میں تے میرا دلبر جانی قسط نمبر 17، تحریر عریج شاہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس سے پہلے ہی جاگ کر نہانے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ باہر اس کا فون بج رہا تھا۔ شاید وہ اس کے فون بجنے کی وجہ کی آواز سے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا فون اٹھایا تو اوپر صرف نمبر ہی جگمگا رہا تھا۔ وہ نمبر سیو نہیں تھا۔ شاید اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے فون اٹھا لینا چاہیے یا پھر اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے فون واپس رکھتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں موند لی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اتنی صبح کیوں جاگ گیا ہے۔ ابھی تو فجر کی اذان تک نہیں ہوئی تھی، اور پھر اتنی صبح کوئی اسے فون بھی کر رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے سونے کی کوشش کی تھی، لیکن فون نے ایسا نہ ہونے دیا۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تھا، لیکن وہ بولی کچھ بھی نہیں۔ کیان، پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب جلدی سے جلدی ہمیں ہمارا مال چاہیے۔ دیکھو، پولیس کی نظر میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس دن بھی ہم پھنستے بچے ہیں۔ خیر، پولیس کو ہم ویسے بھی ہینڈل کر لیں گے، لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ ہمارے اس کام کے بارے میں کہیں نہ کہیں بھنک آرمی والوں کو لگ گئی ہے، اور وہ بھی اس ساری چیزوں میں حصہ لینے لگے ہیں۔ اس وقت اگر کسی کو کسی پر شک نہیں ہوگا تو وہ صرف اور صرف تم ہو، کیونکہ تم ان سب چیزوں سے بہت الگ ہو۔ تم اپنا کام الگ سے کر رہے ہو۔ کوئی تم پر اس معاملے میں شک نہیں کرے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان اٹھائیں۔ پہلے بھی ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ پہلے ہی بہت سے سیکرٹ ایجنٹ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے تک نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ہمیں بہت محتاط ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ اور وہ کم آواز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ ولیل اسے سن رہی تھی۔ اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر یہ سارے پیسے کہاں سے لے کر آیا تھا؟ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی اتنے سارے پیسے کیسے اسے دے گیا تھا۔ مطلب وہ غلط کام کر رہا تھا۔ ایسا کام جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے ملک کے لیے بھی غلط تھا۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ دوسری طرف آدمی اب بھی کچھ بول رہا تھا، لیکن مزید سننے کی ہمت اس میں باقی نہ بچی تھی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے کال کاٹ کر واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ کیان اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ جتنا وہ سوچ رہی تھی اتنا زیادہ الجھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس سب کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جانا چاہا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ فون ایک پر پھر سے بجنے لگا، لیکن اس دفعہ اس نے اٹھایا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ اس کے قریب سے فون اٹھاتے ہوئے بالکنی کی طرف نکل گیا۔ اسے تھوڑی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں نے کہا نا کام ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ ارے میرے ہاتھوں سے سامان پکڑے جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ میں کل ہی یہ پیسے وہاں پہنچا کر مال لے لوں گا، اور پھر شام تک تم لوگوں تک پہنچ بھی جائے گا، اور اپنا حصہ میں پہلے ہی نکال لوں گا۔ اور ایک اور بات، میں 50% نہیں لوں گا،
یہ بات یاد رکھنا، اس کام میں تم لوگوں سے کہیں زیادہ میری جان کو خطرہ ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو یہ مت سوچنا کہ میں 50% پر ٹل جاؤں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹی بیلکنی میں کھڑے کیان کے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ حالانکہ اس کی آواز بہت کم تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت آسانی سے سب کچھ سن پا رہی تھی۔ اس کا شوہر سچ میں ان کاموں میں لگا ہوا تھا، اور وہ اب تک یہ سوچ کر کچھ حد تک خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کال آ گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ سب سچ تھا۔ تم جاگ رہی ہو؟ اچھا ہی ہے، میں نکلنے ہی والا تھا تمہیں جگائے بنا۔ اچھا ہوا جو تم خود ہی جاگ گئی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں جانے والے ہیں آپ؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ڈارلنگ، کام کرنے جا رہا ہوں۔ کام کریں گے تو کھائیں گے نا؟ میرا مطلب ہے کھانے کے لیے تو بابا دے ہی دیں گے، لیکن اگر ان کے بزنس میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا تو کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، اسی لیے آگے پیچھے سے رقم کا انتظام کر رہا ہوں تاکہ اپنے بزنس میں لگا سکوں۔ کس طرح کا انتظام کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا۔ کیان محسوس کر کے حیران ہوا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ ڈارلنگ، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس وقت جو طریقہ سب سے آسان ہے اس سے انتظام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ اور مس می، جس بات سے بوجھل لہجے میں وہ بولتا اس کے لبوں پر جھکا تھا، لیکن وہ چہرہ پیچھے ہٹاتے اس کے قریب سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس کا انداز اسے لمحے میں بہت کچھ سمجھا گیا تھا، لیکن پھر نفی میں سر ہلاتا وہ باہر سے ہی بائے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کیان کو ایسا کام کیسے کرنے دے سکتی تھی؟ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بات اسے کسی کو بتانی چاہیے یا نہیں۔ اسے 2-3 دفعہ سوچا کہ کیوں نہ وہ ردا کو یہ بتا دے۔ اس کا ارادہ پہلے کیان کے بابا کو سب کچھ بتانے کا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ کیان کے بابا ہیں، وہ اپنے بیٹے کا بھلا ہی سوچیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لیں، لیکن وہ اپنے ملک کو اس طرح بربادی اور گمراہی کے راستے پر کس طرح سے جانے دے سکتی تھی؟ اسے شروع سے ہی نشہ کرنے والے لوگوں سے عجیب طرح کی چڑ تھی، بلکہ نفرت کہنا زیادہ بہتر رہے گا، اور اس کا شوہر انہی کاموں میں لگا ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ آج کل نوجوان نسل اس نشے کی طرف متوجہ ہو رہی تھی اور اپنا آپ برباد کر رہی تھی، اور ان کو برباد کرنے میں کیان کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ اپنے شوہر کو ایسی گمراہیوں کے راستے پر جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گی، لیکن فی الحال وہ یہ بات سب کے سامنے لانے سے پہلے کیان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ بہتر آئیڈیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے سمجھا سکے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، تو کیا اس کی خاطر وہ یہ کام چھوڑ نہیں سکتا تھا؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ پیار سے اسے سمجھائے گی اور یقیناً وہ اس کی بات مان جائے گا۔ وہ صبح سے ہی اس کے انتظار میں بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک اس کے دماغ میں عجیب طرح کی سوچیں آتی رہی اور جاتی رہی۔ وہ کبھی کسی ایک سوچ کو لے کر الجھ رہی تھی تو کبھی دوسری کو۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے جانے من، سنا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس طرح سے بھوکی رہ کر کیا تم نے میرے پیار میں مثال قائم کرنا چاہتی ہو کہ تم نے میرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا؟ لیکن میں نے تو صرف رات کے کھانے پر انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، دن کا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اندر داخل ہوتا اپنی ہی دھن میں بھولے جا رہا تھا۔
صبح گھر سے نکلا تو وہ اس سے کچھ خفا تھی اور وہ اس کی ناراضگی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ شام میں جب وہ گھر آیا تو ماما نے اسے بتایا کہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ ماما نے کہا تھا کہ انہوں نے 2-3 دفعہ اسے کچھ کھانے کے لیے کہا لیکن وہ اپنے کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اسی لیے تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آیا تھا جہاں وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کیان اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اچانک اس کا بازو تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا چکی تھی۔ وہ بھی اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے ساتھ بنائی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں میری جان، بتاؤ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے، اور اتنی پریشان کیوں ہو؟ چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بے حد محبت سے بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ چھوڑ دیں، آپ نہیں کریں یہ سب کچھ، چھوڑ دیں آپ۔ وہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے بولی۔ کیا چھوڑ دوں جان، یہ بھی تو بتاؤ صحیح، اس طرح سے آدھی ادھوری بات مجھے کہاں سمجھ میں آئے گی؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیالوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، یہ غلط کام جو آپ نے الٹے سیدھے کام شروع کیے ہیں نا، سب چھوڑ دیں، یہ غلط ہیں، اس سے ہمارا ملک برباد ہوگا، ہماری نوجوان نسل برباد ہوگی۔ آپ پلیز ان سب چیزوں میں مت پڑیں۔ کیان انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، لیکن خدا کے لیے آپ یہ مت کریں، اس سے ہمارا ملک برباد ہوگا، ہمارے اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی۔ خدا کے لیے کیان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ کیان صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو مجھے تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا پہلے مسکرایا لیکن پھر پریشانی سے بولا، میں کیا بول رہی ہوں یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مجھے بے وقوف یا پاگل سمجھنے کی غلطی مت کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہر قسم کے ڈرگس اسمگل کر رہے ہیں، آپ اسمگلر بن گئے ہیں، آپ اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آ رہی آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خاموش ہو جاؤ، اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کرتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا لیکن چہرے پر پکڑے جانے کی کوئی شرمندگی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ کیوں آواز کم رکھوں؟ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا تو یہ غلط ہے کیان، یہ بربادی ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے اور آپ اس ملک کو برباد کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ اگر آج کے بعد آپ نے یہ سب کچھ کیا تو کیا کر لو گی تم؟ سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ میں تم سے نرمی سے بات کر رہا ہوں تو میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آواز کم رکھو اپنی۔ دیکھو میری بات کان کھول کر سننا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اگر گئی نا تو کیا ہوگا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ عام لوگ ہیں؟ نہیں، میں نے اس کام کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نا تو اگلے دن بیوہ ہو جاؤ گی تم۔ کیان اس کے اتنے سنگین الفاظ پر وہ دل تھام کر بیٹھ گئی لیکن وہ رکا نہیں۔ میری بات سن لو ولیل، اس کام میں بہت پیسہ ہے جو کہ میں لے چکا ہوں۔ مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اب جب میرے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں تو تم بیچ میں فضول دیوار بن رہی ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے تمہارا شوہر اپنا بزنس کرنے کے قابل بنا، لیکن تم یہاں مایوسی سے آنسو بہا رہی ہو۔ میری بات سنو، اس کام میں بہت فائدہ ہے اور میں یہ فائدہ دیکھ کر ہی اس سب میں شامل ہوا ہوں۔ میں زیادہ عرصے تک یہ سب کچھ نہیں کروں گا، بس تقریباً 2-3 مہینے مزید، تاکہ میں اسٹیبلش ہو جاؤں، اس کے بعد چھوڑ دوں گا اور تب تک تم نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی خبر ملی نا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ ان سب چیزوں کے چکر میں اپنا اور میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔
بلکہ کھانا کھاؤ، ماما بابا پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا باہر لے آیا تھا۔ رات وہ پھر سے کہیں چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیان کو پیار سے سمجھا کر اس کام کے لیے منع کرے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کیان ان سب کے میں بہت آگے نکل چکا تھا، اب اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے کسی بھی طرح اپنے شوہر کو ان سب چیزوں سے نکالنا تھا۔ وہ نہیں تھی مضبوط، ایک کمزور سی لڑکی تھی، خود غرض ہو کر اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پورے ملک کو بچا پاتی، لیکن اپنے شوہر کو یہ گناہ کرنے سے روک تو سکتی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے ردا سے مشورہ لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنی پریشانی شیئر کر سکتی تھی، شاید وہی اس کی کچھ مدد کر سکے۔ اس نے صبح ہوتے ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ صبح صبح تمہیں گھر چلے جانے کی اچانک کیا سوجی؟ آج تو ہم دونوں ڈنر پر باہر جانے والے تھے نا؟ وہ صبح اٹھا تو اسے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بڑے آرام دہ انداز میں کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ رات کو کب واپس آیا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کرتی رہی، بلکہ 2 بجے تک تو وہ جاگ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس کے بعد اس کی آنکھ کب لگ گئی۔ اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ویسے بھی جب سے میری شادی ہوئی ہے میں گھر رہنے کے لیے نہیں گئی۔ وہ سرسری انداز میں جواب دیتی آئینے کے سامنے رک کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ 19 سال سے انہی کے پاس رہی ہو وہ، اور اب میرے پاس آئے تمہیں 19 دن بھی نہیں ہوئے کہ پھر سے ان لوگوں کی یاد ستانے لگی۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، اور ویسے بھی اس وقت میں بہت ڈسٹرب ہوں اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے سچ بات کی تھی، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے جانے من، لیکن اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل رات جو بات ہم دونوں کے بیچ ہوئی ہے وہ ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، کسی تیسرے کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر یہ بات کھلی تو سب سے پہلی گولی تمہارے شوہر کے سینے میں لگے گی۔ مجھے پہلے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے نا، تم سے بچھڑنے سے ڈرنے لگا ہوں۔ تم میری زندگی کا سب سے حسین حاصل ہو جسے میں کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے مجھے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ اگر میں تم سے دور ہوا نا تو دنیا سے دور ہو جاؤں گا۔ میں چھوڑ دوں یا ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ ماما جا رہی ہیں مجھے چھوڑنے کے لیے، وہ جواب دیتی سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک نظر فون کو دیکھتی وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ کیان نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اسے یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا، اسے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ کہاں سے چلا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا، یقیناً اس آدمی نے بتا دیا ہوگا کہ اس نے پہلے بھی اسے فون کیا تھا۔ اسے دوبارہ فون اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اپنا سامان اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اس کا انتظار کیے بنا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی کیونکہ کل میرے کزن بردر کی ڈیٹ فکس ہونی ہے۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، اگر کوئی پوچھے تو آپ پلیز بتا دیجئے گا، اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جلد۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنے رائٹر کو دے اجازت، اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔